ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام یا اللہ سے، جو ہماری شے رگ سے زیادہ قریب ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ اس عمل کو آپ لوگ کر لیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ جمعرات کے دن اتنا بہترین اور ایسا مجرب عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یوں تو ہر وظیفہ ہی طاقتور ہوتا ہے، ہر وظیفے کی جو تاثیر ہے بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ عمل، کچھ طریقہ کار جو ہمارے نبی پاک نے ہمیں بتلائے ہیں، اگر ہم اس کے عین مطابق عمل کو کر لیں تو ہماری زندگی میں وہ وافر مقدار میں رزق لا سکتے ہیں۔ یوں تو میرے نبی کی 63 سالہ زندگی ہمارے لیے بہترین اسوائے حسنہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی پاک کی طرح ہی زندگی گزاریں۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے روزی روزگار میں بے پناہ کی برکت آ جائے تو ہمیں نبی پاک کی طرح، نبی پاک کے اصولوں کی طرح ہمیں بھی تجارت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہو جائیں تو ہمیں نبی پاک کی طرح اپنے اخلاق کو ان کی طرح کرنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ معاشرے میں ہماری عزت کریں تو ہمیں بھی نبی پاک کی طرح اپنے اخلاق کو سنوارتے ہوئے اور دوسروں کا بے لوث ہو کے ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یوں تو میری نبی کی سادی زندگی ہی بہت بہترین ہے، جو ہمارے نبی نے بشری لباس میں پوری اپنی زندگی گزاری اور گزار کے ہمیں یہ طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ بے شک ہمارے نبی پاک کے پاس وہ اختیارات تھے کہ آپ اگر فرما دیتے تو سونے اور چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلا کرتے، لیکن آپ نے اللہ پاک سے دعا کر کے فقر و فاقہ مانگا اور اپنی اہل بیت کے لیے بھی فقر و فاقہ مانگا، اور یہی کہا کہ یا رب ذوالجلال انہیں ایک وقت کا کھانا دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ تو لہٰذا اگر ہم لوگ بھی نبی پاک کی اسوائے حسنہ پہ عمل کریں گے اور نبی پاک کے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کریں گے اور جو آپ کے صحابہ کرام تھے ان کے نقش ہوئے قدم پہ چلیں گے تو ہماری زندگی کا لازمی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ پریشان ہیں کہ آپ کے روزی روزگار کے معاملات بہت زیادہ ہیں، آپ کو بجلی کے بل بھرنے ہیں، یا پھر آپ کے بچے کوئی اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کریں اور آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے ہائیلی انگلش میڈیم مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کریں تو میرے بھائیوں، اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یقین کریں، بڑا مجرب عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک آپ کو لازمی نوازیں گے، لیکن میرے بھائیوں، ہر وظیفے کو کرنے کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک اس کا بہت ہی زیادہ پریکٹیکل طریقہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس طریقے کی ہی عین مطابق اپنے اس عمل کو کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ اس طریقہ کار کے مطابق ہی عمل کو کریں گے تو بے شک اللہ پاک ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل فرض نماز کے بغیر ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ایک بار عقیدوں اور محبت کے ساتھ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے مالک، جس نے بھی میرے ساتھ درود پاک پڑھا ہے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی پوری نسل کو بخش دے۔ رب ذوالجلال اس کے تمام رشتہ داروں کو ایسا صحت عطا فرما جیسی صحت تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمائی، تو جتنے بھی روزی روزگار کے معاملات ہیں آپ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ یہ عمل تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، ناممکن کچھ نہیں ہے۔ صرف 20 منٹ آپ کے لگیں گے، صرف 20 منٹ۔ آپ رات کو سونے سے پہلے کی نماز کے بعد بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا عمل کیا ہے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں صرف ایک بار سورہ کہف پڑھنی ہے۔ سورہ کہف وہ مبارک سورت ہے جس کے اندر 3 بہت زیادہ اہم ہستیوں کا ذکر آیا ہے، ایک صحابہ کاف کا بھی ذکر آیا ہے، تو لہٰذا اس سورت کا پڑھنے والا کبھی بھی تنگ دست نہیں رہتا، اس کے رزق کے معاملات کبھی بھی ادھورے نہیں رہتے۔ اور اس کے بعد صرف 11 مرتبہ
صرف 11 مرتبہ آپ لوگ پڑھ دیں، یا محمد یا محمد یا محمد، اپنے آقا اور مولا کا نام صرف 11 بار پکار دیں، اور اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر آپ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور اللہ پاک سے التجا کریں، عاجزی کریں، انکساری کے ساتھ کریں۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل کریں اس کو کامل یقین کے ساتھ کیا کریں، انشاءاللہ یہ عمل بھی بڑا بہترین عمل ہے، آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے، اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جو بھی لوگ پریشان رہتے ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے، یقین کریں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، ان کی ہر جائز تمنا اللہ پاک قبول و منظور فرمائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے کامل یقین کے ساتھ عمل کو کرنا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو اس عمل کی خاص اجازت چاہیے تو آپ لوگوں نے ویڈیو لازمی پوری دیکھنی ہے، اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور کمنٹ کے اندر اپنا نام لازمی لکھ دیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا، آپ کی زندگی میں روزی روزگار کے جو معاملات ہیں اس میں بہتری آئے گی۔ لیکن اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو نبی پاک کی زندگی کی طرح بنا لیتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے ہمارے نبی پاک کھانا فرماتے تھے، کھانے کو تناول کرتے تھے، اگر آپ نے اس طرح سے کھانا تناول کرنا سٹارٹ کر دیا، یا پھر جس طرح سے ہمارے نبی پاک بولا کرتے تھے، یا جس طرح سے چلا کرتے تھے، یا جتنی مقدار میں پانی پیا کرتے تھے، یا پھر جس طرح سے اذان اور نماز کا ایک بہترین قسم کا انتظار اور انتظامات کرا کرتے تھے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے آقا اور مولا کی زندگی کے اسماء حسنہ کے اوپر اچھی طرح سے عمل کر سکے، تو میرے بھائیوں، یہ زندگی، یہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک کھیتی ہے، لیکن جو اس کی فصل آپ کو ملے گی، یقین کریں جنت میں بڑا اعلیٰ مقام ہوگا، اور آپ کو اللہ پاک وہ مرتبہ بھی عطا کرے گا جس مرتبے سے آپ لوگ دوسرے جو آپ کے مسلمان بھائی ہوں گے ان کی بھی سفارش کر سکیں گے۔ اپنے والدین کی نجات کے لیے آپ کا اخلاق ہی کافی ہوگا، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ جو آپ لوگ نیک کام کرتے ہیں اس کا ثواب آپ کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، اس کا ثواب آپ کے دیگر آپ کو تو ملتا ہی ہے، اس کے علاوہ آپ کے ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ گناہ کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اس گناہ کا جو وبال ہے وہ آپ کے ماں باپ کے سر بھی ڈالا جاتا ہے، اور ان کے اوپر مزید عذاب کو شدت والا کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، ہم نے ایسی بھی احادیث پڑھی ہیں کہ اس طرح سے بھی ہمارے آقا نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی بہترین انداز میں تربیت کرا کرو، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو میرے بھائیوں وہ بالکل معصوم ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کو اپنا نام لینا بھی نہیں آتا، اس کا نام بھی آپ رکھتے ہو، اس کو اچھے راستے پہ بھی آپ ڈالتے ہو، لیکن سخت افسوس کا کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے بچوں کے ہم نے ہاتھ میں تسبیح کی جگہ موبائل دے دی ہے، اور پھر وہ کس طرح کا استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی ہے۔ اللہ پاک ہماری بہترین انداز میں ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو لوگ بھی ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان سے راضی ہو جائے، ان کی رزق کے تمام معاملات کو حل فرمائے، ان کی نیک خواہشات کو قبول و منظور فرمائے، ان کی ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔